من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات. جس بندے کو علی بادشاہ کے نام سننے کے بعد بھی صلوات کا جذبہ نہیں ہوتا، میرا خیال اس کو ساری عمر صلوات چھوڑ دینی چاہیے. صلوات بلند آواز سے پڑھیں. والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعن الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. صلوات بلند آواز سے. سب سے پہلے دعا کرتا ہوں کہ کائنات کا مالک بانیان عشرہ و مجالس کی تمام دینی و دنیاوی مشکلات پریشانیاں آسان فرمائے. آپ تمام مومنین اتنی رات کو اتنے مشکل حالات کے باوجود جو اپنا کام چھوڑ کے آرام چھوڑ کے صرف کائنات کی کریمہ مالکن کی مرضی حاصل کرنے یہاں تشریف لائے ہیں، حسین بادشاہ کی اماں آپ کو اپنی جناب سے اپنی آپ کی تمام مشکلات پریشانیوں کا حل عطا فرمائے. آپ تمام مومنین میں جو مومنین خصوصاً بے اولاد بیٹھے ہیں، اتنے بڑے سخی دربار کا دروازہ کھلا ہوا ہے. حسین بادشاہ کی اماں سرکار علی اصغر بادشاہ کی نالین کے صدقے ہر عزادار کو کم از کم حسین کا ایک ماتمی ضرور عطا فرمائے. اس اتنے بڑے دربار میں جو مومنین بیمار ہیں، امام سجاد بادشاہ مسیحہ کربلا کی نالین کے صدقے مالک ان تمام علی ولی اللہ پڑھنے والوں کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. ہر بندہ خلوص نیت کے ساتھ بلند آواز سے آمین کہے گا. مالک ہم اتنے مشکل دور میں بے وارث ہو گئے، ہمارا وارث جو پردے میں موجود ہے ہمیں ہماری سانس کے چلتے بادشاہ کی زیارت نصیب فرما. مالک ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ ہمارا سلطان ہم سے راضی ہو جائے. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اتنی خوبصورت صلوات پڑھو کہ 14 کی موجودگی کا احساس دل میں تازہ ہو جائے. ماشاءاللہ تعداد بھی میری توقع سے زیادہ خوبصورت ہے، اور ماحول تو ویسے ہی کیا بات ہے. اس ماحول کی مجلس کا ماحول ہی بتا دیتا ہے کہ کسی نہ کسی معصوم کی روح موجود ہے. تو سید اندر بیٹھے آپ نہیں تھے، ملک صاحب کے ساتھ بیٹھے یہ بات ہو رہی تھی بھی آج کیا پڑھے. میں سوچتا رہا رستے میں بھی بس آ کہ میں نے شاید مولا نے میرے زبان سے یہ بات نکلوا دی. تو اگر آپ اجازت دیں تمام مومنین، تو کیونکہ ابھی بالکل میرے عقیدے کے صحن سے میدان غدیر گزرا ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو غدیر ہو جائے آج. علی کو مانا ضرور ہے پر نبی کے فرمان پڑھ کے مانا. ہم نے علی بادشاہ کا کوئی فضائل اپنے پاس سے نہیں لگایا. ہم نے جب تک علی بادشاہ کی کوئی شان، کوئی عظمت، کوئی فضیلت رسول کی زبانی نہیں سن لی، ہم نے اپنے پاس سے ایڈیشن نہیں کیا، کیونکہ اضافہ اس کی شان میں کیا جاتا ہے جہاں پہ کوئی گنجائش رہ گئی ہو. تھک گئے آپ یا میں تیز پڑھ رہا ہوں. علی کو مانا ضرور ہے پر نبی کے فرمان پڑھ کے مانا. علی کو مانا ضرور ہے پر ماحول بھی اتنا خوبصورت ہے ملک صاحب، اور حالات میں بھی اتنا تناؤ ہے کہ حالات اجازت نہیں دے رہے کہ میں بات کھولوں پھر ہر بندے کی توجہ کروا کے اس پہ دادوں جو پہنچ جاؤ گے. مجھے اکیلا نہ چھوڑ دینا. علی کو مانا ضرور ہے پر نبی کے فرمان پڑھ کے مانا. ہم نے اپنے پاس سے کوئی فضیلت نہیں علی کے نام لگائی. علی کو مانا ضرور ہے پر نبی کے فرمان پڑھ کے مانا. تو اب محمد سے جا کے الجھو، غریب شیعوں کی کیا خطا ہے. علی کو مانا ضرور ہے پر نبی کے فرمان پڑھ کے مانا. علی کو مانا ضرور ہے پر نبی کے فرمان پڑھ کے مانا. میں نے جب سے ہوش سنبھالی مجالس میں جانے لگا، مجالس پڑھنے لگا، مجالس سنتے سنتے اتنی عمر گزر گئی. میں نے آج تک ہمیشہ لوگوں کا یہی اعتراض اپنے کو سنا ہے، علی کو اس سے بڑھا دیتے، علی کو اس سے بڑھا دیتے، علی کو اس سے بڑھا دیتے، فلاں علی سے افضل ہے، علی کسی سے کم تر نہیں، وہ علی سے افضل ہے، وہ یہ سارے برابر ہیں، یہ سارے برابر ہیں. نہ بابا، سارے بالکل بھی برابر نہیں، سارے بالکل بھی برابر نہیں. ایک اشارہ کرنا ہے، اس کی تشریح نہ کرنی پڑے نیاز حسین پر، میں دکھی ہو جاؤں گا. علی کو مانا ضرور ہے پر نبی کے فرمان پڑھ کے مانا. نبی کے فرمان پڑھ کے مانا. تو اب محمد سے جا کے الجھو، غریب شیعوں کی کیا خطا ہے. اور جسے علی سا سمجھ رہے ہو، علی اور اس میں یہ فرق کم ہے. اسے نبی نے اٹھا لیا ہے، اسے نبی نے اٹھا دیا ہے.
جسے علی سا سمجھ رہے ہو، علی اور اس میں یہ فرق کم ہے، اسے نبی نے اٹھا لیا ہے، اسے نبی نے جو یہ اشارہ سمجھے، اسے نبی نے اٹھا لیا ہے، اسے نبی نے اٹھا دیا ہے۔ اتنی نئی نظم میں سید 18 کو پڑھی ہے اور آج دوسری دفعہ پڑھ رہا ہوں اور بڑا ڈرتے ڈرتے پڑھ رہا ہوں۔ میں نے ابھی تک سوچا نہیں تھا کہ محرم کے عشرے میں کہیں پڑھیں گے، سوچا کہ جشن ہو، جشن پہ لوگ ذرا فضائل خوبصورتی سے سن لیتے ہیں، محرم میں نا ذرا بندہ ذہنی طور پہ آسائی ہوا ہوتا ہے، تو اگر آپ اجازت دیں ساتھ دیں تو میں نے کہا ارم سے آگے کی سلطنت کی ہوا کا سارا خمار لے کر، ارم تک تو وہ چیز ہے جو بہلول کے قدموں میں پڑی ہے، اس لیے ارم سے آگے کی بات کر رہی ہوں۔ ارم سے آگے کی سلطنت کی ہوا کا سارا خمار لے کر، ارم سے آگے کی سلطنت کی ہوا کا سارا خمار لے کر، حجاب وحدت کی کل جلالت کا روب لے کر، وقار لے کر، لے کر نہیں چھوڑنا ہے، چوتھے مصر تک پہنچتا ہوں، آپ نے اس لے کر کے ساتھ رہنا ہے۔ چیزیں گنتے ہیں، میں نے کیا کیا چیزیں مانگی، کل آپ نہیں تھے۔ ارم سے آگے کی سلطنت کی ہوا کا سارا خمار لے کر، ارم سے آگے کی سلطنت کی ہوا کا سارا خمار لے کر، حجاب وحدت کی کل جلالت کا روب لے کر، وقار لے کر، ذرا سی سلمان کے عقیدے سے بندگی کی بہار لے کر، ذرا سی سلمان کے عقیدے سے بندگی کی بہار لے کر، ذرا سی سلمان کے عقیدے سے بندگی کی بہار لے کر، خدا کے لہجے کی شان لکھوں، خدا کا لہجہ ادھار لے کر۔ پیچھے والے ساتھ ہیں نہیں میرے؟ غدیر کے موضوع میں ہاتھ اٹھا کے پڑھنے والے کا ساتھ دینا سلمان کی سنت ہے، اس لیے اس رات کنجوسی نہیں کر رہی۔ ارم سے آگے کی سلطنت کی ہوا کا سارا خمار لے کر، حجاب وحدت کی کل جلالت کا روب لے کر، وقار لے کر، ذرا سی سلمان کے عقیدے سے بندگی کی بہار لے کر۔ غدیر پڑھنے کے لیے کم از کم سلمان جتنا عقیدہ ہونا چاہیے، ذرا سی سلمان کے عقیدے سے بندگی کی بہار لے کر، خدا کے لہجے کی شان لکھوں، خدا کا لہجہ ادھار لے کر، خدا کے لہجے کی شان لکھوں۔ مصرے کی تراش دیکھیے گا، اس میں جو کٹائی آئی ہے لفظوں کی، اس پہ توجہ فرمائیے گا۔ خدا کے لہجے کی شان لکھوں، خدا کا لہجہ ادھار لے کر، اور میں ول قلم سے، صرف قلم سے نہیں، میں ول قلم سے جبین یوسف پہ داستان امیر لکھوں۔ کوئی تو شاعری سے بھی پیار کرتا ہوگا نہیں۔ میں ول قلم سے جبین یوسف پہ داستان امیر لکھوں، میں ول قلم سے جبین یوسف پہ داستان امیر لکھوں، مجھے ولایت کا آسرا ہے تو کیوں نہ جشن غدیر لکھوں۔ یہ 7-8 نعرے مل گئے، یہ ایک نعرہ لگاؤ ذرا، کوشش کرو۔ پھر کو کام خراب ہو گیا بیٹا، اسی صرف نہ سنو مجھے۔ آپ داد بہت اچھی دیتے ہیں، ایک نعرہ لگاتے تو 7-8 ساتھ ملتے ہیں، آپ صرف داد دو، آپ توجہ کرو۔ میں ول قلم سے جبین یوسف پہ داستان امیر لکھوں، مجھے ولایت کا آسرا ہے تو کیوں نہ جشن غدیر لکھوں۔ اب ماحول کیا ہے جس میں غدیر ہوئی ہے؟ وہ دشت، وہ خواب کی تپش، وہ تھکن کا سب کو نڈھال کرنا۔ واپس آ رہے ہیں حج سے، وہ دشت، وہ خواب کی تپش، وہ تھکن کا سب کو نڈھال کرنا، امیر کوثر سے سب کا پانی کے واسطے وہ سوال کرنا۔ گرمی کی سب سی نہیں، پانی پلا دے۔ امیر کوثر، وہ دشت، وہ خواب کی تپش، وہ تھکن کا سب کو نڈھال کرنا، امیر کوثر سے سب کا پانی کے واسطے وہ سوال کرنا، امیر کوثر سے سب کا پانی کے واسطے وہ سوال کرنا، وہ اکثریت کا حج پہ آنے کے فیصلے پہ ملال کرنا، وہ اکثریت کیوں آگے حج پہ، وہ اکثریت کا حج پہ آنے کے فیصلے پہ ملال کرنا، وہ اکثریت کی ماحول آپ نے ذہن میں بٹھا لیا، وہ اکثریت کا حج پہ آنے کے فیصلے پہ ملال کرنا، اور ایسے میں بھی حسن کے نانا کا مسکرا کے کمال کرنا۔ اب وہ ملال کر رہے ہیں کہ یہ کیسی عبادت محمد نے کروائی اس زبان سے؟ پہلے اچھی
پڑھتے تھے, روزہ رکھتے تھے, گھر پہ بیٹھ کے مسجد میں جا کے عبادت کرتے تھے. اس دفعہ محمد نے ہم سے پتہ نہیں کیا عبادت کروائی ہے. یہ آپ نے توجہ فرمانی ہے, یہ بڑی ایک مزیدار بات ہے کہ ہم ایسی عبادت کے عادی نہیں تھے پہلے. اچھی بھلی مسجد میں جاتے تھے, گھر سے نکلتے تھے, وضو کرتے, جا کے نماز پڑھتے, گھر میں بیٹھتے تھے, روزہ رکھتے تھے, شام کو بڑا بہترین قسم کا افطاری کا انتظام ہوتا تھا, لنگر کرتے تھے. یہ کیا محمد نے ہم سے کروایا کہ وہ ایک کوٹھا, وہ ایک کمرہ, وہ ایک چار دیواری بنی ہوئی ہے, اس کے گرد ترتیب سے چکر لگانے ہیں. حالانکہ ہم تو ترتیب سے چلنے کی عادی نہیں تھے, ہم تو جہاں سامنے رستہ دیکھتے تھے دوڑ پڑتے تھے. جی جانور کرنا ہے, خرید کے کرنا ہے, جانور کرنا ہے. محمد نے کہا جی ایسے نہیں کرنا, خرید کے کرنا ہے. حالانکہ ہم نے تو ساری زندگی جانور خرید کے کیا ہی نہیں, ہم تو جاتے ہوئے بندے کو تھپڑ مار کے اس کا اونٹ لے لیا کرتے تھے. تھوڑی تاریخ بھی پڑھیا کرو. ہم نے تو کبھی جانور خرید کے کیا ہی نہیں تھا. محمد نے کہا بھی خرید کے کرنا ہے, ہم تو جاتے ہوئے بندے کو تھپڑ مار کے اس کا اونٹ لے لیا کرتے تھے. یہ محمد نے کیا ہم سے عبادت کروائی ہے. یہ کیا عبادت کروائی ہے؟ سر منڈوا دیے, کہا جی ایک چادر یہاں پہ لپیٹو, ایک کمر کے ساتھ لپیٹو, چلو اس کعبے کا طواف کرو, اس کعبے کا طواف کرو. وہ کروا کے محمد اب ہم کر ہی چکے ہیں, تو اب اتنے بڑے دشت میں, اتنے بڑے صحرا میں, اوپر سے گرمی ہے, نیچے ریت ہے, اوپر سورج ہے, نیچے ریت ہے. محمد نے ہمیں اتنی گرمی کے ماحول میں کھڑا کر دی. پھر ہوا کیا؟ میں نے کہا طواف کعبے کا وہ عمل تھا, طواف کعبے کا وہ عمل تھا. ایک لفظ دو بار آئے گا اور دونوں دفعہ آپ نے سمجھنا ہے. اوپر سورج ہے, نیچے ریت ہے. رسول نے کہا روکو. ہوا کیا؟ طواف کعبے کا وہ عمل تھا کہ جس سے چہرے بدل رہے تھے. طواف کعبے کا وہ عمل تھا کہ جس سے چہرے بدل رہے تھے. بہت سے سورج سے جل رہے تھے, بہت سے حیدر سے جل رہے تھے. طواف کعبے کا وہ عمل تھا کہ جس سے چہرے بدل رہے تھے, بہت سے سورج سے جل رہے تھے, بہت سے حیدر سے جل رہے تھے. اگر علی نہ ہوتا تو رسول ہمیں نہ روکتے. پھر ہوا کہ نبی نے سلمان کو کہا کہ ہر ایک انسان بھی اتارو. اب لہجے کا اور لاکڑی کا مزہ لینا. نبی نے سلمان سے کہا کہ ہر ایک انسان بھی اتارو, ہر ایک انسان جب اتر جائے تو یہ پالان بھی اتارو. کیسا رسول نے بندوبست کیا ہے. نبی نے سلمان سے کہا کہ ہر ایک انسان بھی اتارو, ہر ایک انسان جب اتر جائے تو یہ پالان بھی اتارو, اور فقط یہ پالان ہی نہیں, ان پہ رکھا سامان بھی اتارو. نبی نے سلمان سے کہا کہ ہر ایک انسان بھی اتارو, ہر ایک انسان بھی اتارو, ہر ایک انسان جب اتر جائے تو یہ پالان بھی اتارو, تو یہ پالان بھی اتارو. فقط یہ پالان ہی نہیں, ان پہ رکھا سامان بھی اتارو. سلمان نے رسول کا حکم سنا, ان پہ رکھا سامان بھی اتارو. تو پھر یہ سلمان نے صدا دی, نبی کے احسان بھی اتارو. نبی نے جتنے احسان کیے 23 سال کلمہ پڑھا کے اس نے تم پہ احسان کیا ہے. تو پھر یہ سلمان نے صدا دی, نبی کے احسان بھی اتارو. ایک بڑا جلد باز بندہ تھا سید, وہ آگے بڑھ کے تھا یہ جو کروایا رسول نے بھی ہم سے, یہ بھی تھا کہ احسان کا بدلہ نہیں. سلمان نے کہا نہیں, یہ جو بھی کروا کے ہم سے رسول آ رہا ہے ابھی بھی احسان کا بدلہ نہیں. سلمان کا بالکل نہیں. اس نے کہا اگر اس سے بھی آگے کوئی بدلہ ہے تو وہ کیا ہے؟ سلمان مسکرا کے فرماتے ولی نے جس کو ولی بنایا اسے ولی ماننا پڑے گا. اگر محمد کے کلمہ گو ہو تو پھر علی ماننا پڑے گا. محمد کے دین میں بغیر علی کے کچھ نہیں. ابھی میں نے نظم شروع کر دی. ولی نے جس کو ولی بنایا اسے ولی ماننا پڑے گا. اگر محمد کے کلمہ گو ہو تو پھر علی ماننا پڑے گا. ہوا کیا؟ رسول خود منتظر تھے ان کے, ابھی جو پیچھے سے آ رہے تھے. رسول نے کہا نہیں روکو یہاں پہ, رسول خود منتظر تھے ان کے, ابھی جو پیچھے سے آ رہے تھے. جو جا چکے تھے جناب سلمان ان کو واپس بلا رہے تھے. معافی نہیں کہ کوئی یہ نہ کہ یا رسول اللہ میں چلا گیا تھا وہاں سے. رسول خود منتظر تھے ان کے, ابھی جو پیچھے سے آ رہے تھے, اور جو جا چکے تھے جناب سلمان ان کو واپس بلا رہے تھے. سبھی کو اکجا کیا اکٹھا, ادھر ادھر جو بھی جا رہے تھے سبھی کو اکجا کیا اکٹھا, ادھر ادھر جو بھی جا رہے تھے. سلمان نے دیکھا کہ کوئی ادھر سے نکلنے کی کوشش میں ہے, کوئی ادھر سے نکلنے کی کوشش میں, سبھی کو اکجا کیا اکٹھا. کیسا سید رسول
پاک نے میرے کائنات کے پیارے حبیب نے اللہ کے رسول نے ایسا خوبصورت انتظام کر دیا مگر سبھی کو اکجا کیا اکٹھا ادھر ادھر جو بھی جا رہے تھے اور نبی کے کہنے پہ بھاگنے والے آپ ممبر بنا رہے تھے نبی کے کہنے پہ بھاگنے والے انہوں نے کہا یہ میدان دیکھ کے رکتے نہیں ایک جگہ میدان دیکھ کے رکتے نہیں ایک جگہ رش اتنا زیادہ ہوگا کس کس پہ نظر رکھی جائے ان کو مصروف کرو پنجابی میں کہوں تو انہوں کا ملاؤ کہیں جا نہ سکے رسول نبی کے کہنے پہ بھاگنے والے آپ ممبر بنا رہے تھے بس ممبر بن گیا رسول بادشاہ تشریف لائے ممبر پہ ساتھ کائنات کا ولی تشریف لایا ہوا کہ خدا کے انوار بن کے ممبر پہ زینت فرش آ گئے ہیں خدا کے انوار بن کے ممبر پہ زینت فرش آ گئے ہیں خدا کے انوار میں تھک بھی نہیں گیا میں بھول بھی نہیں گیا خدا کے انوار بن کے ممبر پہ زینت فرش آ گئے ہیں تو با خدا لگ رہا تھا جیسے زمین پہ دو عرش آ گئے ہیں اب میں نظر شروع کر کہ پیچھے تو ساری تمہیدی گفتگو ماحول تھا کائنات کا رسول ممبر پر تشریف لایا ساتھ علی بادشاہ تھے ہوا کیا سرکار رسالت مآب نے صاحب نے دیکھا کم از کم 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجموعہ فریش حاجی تازے 10 کو حج پڑا نا جی 18 کو ایک ہفتہ پہلے بالکل تازے حاجی سرکار نے پورے مجمع پہ ایک عین اللہ ہی نگاہ ڈالی دیکھ کے فرماتے ہیں وہ ساری میرے خدا کی جاگیر ہے جو الحمد کا جہاں ہے اب نیاز حسین بات نہیں ضائع کرنی اب میں اپنی گفتگو نہیں اب میں کائنات کے رسول کی گفتگو پڑھ رہا ہوں اب بات نہیں ضائع کرنی فرماتے ہیں وہ ساری میرے خدا کی جاگیر ہے جو الحمد کا جہاں ہے وہ ساری میرے خدا کی جاگیر ہے جو الحمد کا جہاں ہے میری جبی کا نشان سجدہ خدا کے ہونے کا ہی نشان ہے اور کوئی بندہ ثابت کرے اللہ کا ہونا رسول اللہ کے ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ رسول نے کہا ہے کہ اللہ ہے میری جبی کا نشان سجدہ وہ ساری میرے خدا کی جاگیر ہے جو الحمد کا جہاں ہے جہاں جہاں الحمد کا اطلاق ہوتا ہے رسول فرمانے وہ ساری میرے خدا کی جاگیر ہے جو الحمد کا جہاں ہے میری جبی کا نشان سجدہ خدا کے ہونے کا ہی نشان ہے اور یہ سوچنا ہی فضول ہے کہ خدا اگر ہے تو پھر کہاں ہے یہ سوچنا ہی فضول ہے کہ خدا اگر ہے تو پھر کہاں ہے رسول فرماتے ہیں جہاں علی ہے وہیں پہ میں ہوں جہاں پہ میں ہوں خدا وہاں ہے ہم تینوں بالکل ایک جگہ ہیں ہم تینوں میں سے کوئی الگ نہیں کوئی کسی کو چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتا اب جو بندہ یہ طے کرتا ہے علی وہاں ہے جس کو علی کی ایک وقت میں 40 جگہ کی دعوت نہیں بارے میں وہ پہلے یہ طے کرے بھی اللہ بھی ایک وقت میں 40 جگہ پہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا بے شک سلام مراد 40 جگہ بادشاہ کی دعوت کا واقعہ پڑھو نا پریشان ہو جاتے ہیں دادارت کرے اس مولوی کو جہاں علی ہے وہیں پہ میں ہوں جہاں پہ میں ہوں خدا وہاں ہے یہ بات یاد رکھنا جہاں پہ میں ہوں علی وہاں ہے جہاں پہ میں ہوں جہاں علی ہے وہیں پہ میں ہوں جہاں پہ میں ہوں خدا وہاں ہے جہاں پہ میں ہوں جہاں علی ہے وہیں پہ میں ہوں جہاں علی ہے وہیں پہ میں ہوں جہاں پہ میں ہوں خدا وہاں ہے رسول فرماتے ہیں یہ ربط حق ہے یہ ربط حق ہے نہ مانا جس نے میں اس کو باطل قرار دوں گا یہ ربط حق ہے یہ ربط بالکل آرام سے پڑھنا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا رسول فرما رہے ہیں یہ ربط حق ہے جہاں علی ہے وہیں پہ میں ہوں جہاں پہ میں ہوں خدا وہاں ہے یہ ربط حق ہے نہ مانا جس نے میں اس کو باطل قرار دوں گا ہمیں الگ جس نے بھی کیا میں اسی کو قاتل قرار دوں گا اللہ اکبر جو بولے ہو آپ کو میری طرف سے سلام ہے یہ ربط حق ہے نہ مانا جس نے میں اس کو باطل قرار دوں گا ہمیں الگ جس نے بھی کیا میں اسی کو قاتل قرار دوں گا رسول مسکرا کے فرماتے ہیں طواف جس کا کیا ہے سب نے طواف جس کا کیا ہے سب نے تمہیں پتا ہے وہ کس کا گھر ہے طواف جس کا کیا ہے سب نے میں نے جشن پڑھ رہا تھا وہاں پہ میں نے کہا کہ کیا کائنات کے رسول کی حکمت
تھی. حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. معصوم جو کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی علت، کوئی سبب، کوئی ریزن ضرور ہوتی ہے. اگر کائنات کے رسول یہ گفتگو غدیر سے پہلے کر دیتے کوئی بندہ حج پہ نہ جاتا. یہ جو بات میں کرنے لگا یہ چھٹے مصرے پہ آپ اس کو محسوس کریں گے تو آپ کو میری بات بالکل سچی نظر آئے گی. اگر یہ گفتگو رسول غدیر کے میدان سے پہلے کر دیتے، حج سے پہلے کر دیتے، کوئی بندہ حج پہ نہ جاتا. رسول فرماتے طواف جس کا کیا ہے سر نہیں، تمہیں پتا ہے وہ کس کا گھر ہے. ہر ایک عبادت گزار کا سر جسے جھکا ہے وہ کس کا گھر ہے. ہر ایک عبادت کر کے آ رہے تھے، ہر ایک عبادت گزار کا سر جسے جھکا ہے وہ کس کا گھر ہے. وہ جس کی تعمیر میں فقط کار انبیاء ہے وہ کس کا گھر ہے. وہ جس کو سجدے کیے ہیں تم نے وہ کیا جگہ ہے وہ کس کا گھر ہے. وہ جس کو سجدے کیے ہیں تم نے وہ کیا جگہ ہے وہ کس کا گھر ہے. رسول مسکرا کے فرماتے شعور کہتا ہے کہ جہاں پہ جو رہ رہا ہو اسی کا گھر ہے. شعور کہتا ہے کہ جہاں پہ جو رہ رہا ہو اسی کا گھر ہے. علی ہی اترا ہے جب حرم میں تو پھر یہ کعبہ علی کا گھر ہے. یہی چراغ جلیں گے تو روشنی. جی ان کی کیا بات ہے. وہ جس کو سجدے کیے ہیں تم نے تمہیں پتا ہے وہ کس کا گھر ہے. شعور کہتا ہے کہ جہاں پہ جو رہ رہا ہو اسی کا گھر ہے. علی ہی اترا ہے جب حرم میں تو پھر یہ کعبہ علی کا گھر ہے. رسول فرماتے ہیں ہمارے آنگن ہی عرش والوں کو اپنے اصلی حرم لگے ہیں. پیچھے آواز آ رہی نہیں؟ پیچھے والوں کی مجھے نہیں آ رہی. ہمارے آنگن ہی. میں آل محمد کی بات نہیں کرنے لگا. آل محمد سے ایک شے منسوب ہے جس بندے کے سینے میں اتنا بڑا کلیجہ ہے. ایک بندہ بھی مجھے اس کی داد دعا دے گا تو میں اس پر راضی جاؤں گا. بغیر داد کے، بغیر عقیدے والا بندہ اگر مجھے داد دے تو اس کی داد میرے لیے تعزیانے سے زیادہ بری ہے. سنبھال کے رکھے. ہمارے آنگن ہی عرش والوں کو اپنے اصلی حرم لگے ہیں. ہمارے آنگن ہی عرش والوں کو اپنے اصلی حرم لگے ہیں. رسول فرماتے ہیں وہ جو اولي الامر ہیں ہوا کے ہماری چھت پہ علم لگے ہیں. ہم نہیں یار. ہمارے آنگن ہی عرش والوں کو اپنے اصلی حرم لگے ہیں. ہمارے آنگن ہی عرش والوں کو اپنے اصلی حرم لگے ہیں. وہ جو اولي الامر ہیں ہوا کے ہمارے گھر وہ علم لگے ہیں. وہ جو اولي الامر ہیں ہوا کے ہمارے گھر وہ علم لگے ہیں. ہمارے نوکر بلال کی دل لگی کو لوہوں قلم لگے ہیں. ہمارے نہیں، ہمارے نوکر بلال کی دل لگی کو لوہوں قلم لگے ہیں. ارے وہیں پہ سجدے کیے ہیں تم نے جہاں علی کے قدم لگے ہیں. ہے کوئی بیٹھا کینے والا پیچھے؟ مل کے حیدری. ہمارے نوکر بلال کی دل لگی کو لوہوں قلم لگے ہیں. وہیں پہ سجدے کیے ہیں تم نے جہاں علی کے قدم لگے ہیں. علی نہ ہوتا تو رسول میدان غدیر میں ہمیں نہ روکتا. ہم تھکے ہوئے ہیں. علی نہ ہوتا تو ہمیں یہاں رکنا نہ پڑتا. علی نہ ہوتا تو ہم اس وقت گھر کے قریب ہوتے. علی نہ ہوتا تو یہاں رکنا نہ پڑتا. تمہیں علی کا یہاں پہ اعلان ولایت تکلیف دے رہا ہے. رسول فرماتے ہیں وہیں پہ سجدے کیے ہیں تم نے جہاں علی کے قدم لگے ہیں. جہاں علی کے قدم لگے ہیں. اور منافقوں کے سبھی ارادے ازل سے صدموں کے نیچے دیکھے. ارے قسم خدا کی تمہارے سجدے علی کے قدموں کے نیچے دیکھے. منافقوں کے سبھی ارادے ازل سے صدموں کے نیچے دیکھے. قسم خدا کی تمہارے سجدے علی کے قدموں کے نیچے دیکھے. یہ اب آپ نے چھیڑا تو یہ میں لے لوں گا. قسم خدا کی مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ ظاہر ہو جاتا باقی خیر ہے. قسم خدا کی علی تمہارے سجدے علی کے قدموں کے نیچے دیکھے. رسول فرماتے ہیں خدا حجابوں میں اس کے سجدوں کا اب بھی احسان مانتا ہے.
خدا حجاب زیدی صاحب نے فرمایا تھا جب بات میں زور ہو تو پھر بات زور سے نہیں کرتے. میں نے زوروں کی بات آرام سے سنی اور آپ نے اس سے بھی زیادہ آرام سے سنی. خدا حجابوں میں اس کے سجدوں کا اب بھی احسان مانتا ہے. خدا حجابوں میں اس کے سجدوں کا اب بھی احسان مانتا ہے. خدا حجابوں میں اس کے سجدوں کا اب بھی احسان مانتا ہے. رسول فرماتے ہیں علی کو جو شخص مانتا ہے وہ حسب عرفان مانتا ہے. جس کی جتنی معرفت ہے اس نے اتنا علی کو مانا ہے، ورنہ اس نے علی کو نہیں مانا. اس نے اپنے ذہن کی ایک مخلوق کو مانا ہے، علی کو نہیں مانا. رسول فرماتے ہیں خدا حجابوں میں اس کے سجدوں کا بھی احسان مانتا ہے. خدا حجابوں میں اس کے سجدوں کا بھی احسان مانتا ہے. علی کو جو شخص مانتا ہے وہ حسب عرفان مانتا ہے. علی کو جو شخص مانتا ہے کیسے؟ وہ حسب عرفان مانتا ہے. کوئی علی کو بشر سمجھتا ہے، کوئی یزدان مانتا ہے. کوئی علی کو بشر سمجھتا ہے، کوئی یزدان مانتا ہے. وہی اسے ماننے کا حق ہے کہ جیسے سلمان مانتا ہے. کسی بڑے کو نعرہ آتا بھی؟ وہی اسے ماننے کا حق ہے. وہی اسے ماننے. کوئی علی کو بشر سمجھتا ہے، کوئی یزدان مانتا ہے. وہی اسے ماننے کا حق ہے کہ جیسے سلمان مانتا ہے، کہ جیسے سلمان مانتا ہے. یہ کہ جیسے وہی اسے ماننے کا حق ہے کہ جیسے سلمان مانتا ہے. یہ میرے ہاتھ بندے ہوئے نہ، میں پہلی دفعہ آپ میں آیا ہوں. آپ نے میری بات پر توجہ کر لی. یہ آپ مجھے کوئی بیٹا سمجھو، بھائی سمجھو، ذاکر سمجھو، کوئی شاعر سمجھو، کوئی مہمان سمجھو، جس کے نزدیک جو منصب میرے لیے سب سے زیادہ قابل قبول اور قابل تعظیم ہے، مجھے وہ سمجھ کے ایک میری بات سمجھنا، اس کو میری نصیحت سمجھو، میری وصیت سمجھو، میرا مشورہ سمجھو. علی کو کسی بھی منصب پہ جا کے طے نہیں کر لینا کہ علی یہ ہے. جو بھی ہے، آپ کو جنگجو علی نظر آئے، آپ کو عالم علی نظر آئے، آپ کو عابد علی نظر آئے، آپ کو عادل علی نظر آئے، آپ کو مفسر علی نظر آئے، آپ کو قاری علی نظر آئے، جو بھی منصب آپ کے سامنے علی بادشاہ کا آئے اس کو منصب انتہا نہیں سمجھ لینا. جس تک پہنچی میری بات. چلو شاید اگر ایک بندہ بھی مجمع میں سے میری بات قبول کر کے گھر چلا جائے گا تو میں سمجھوں گا کہ میں قیامت کے دن علی بادشاہ کی نارائن میں جب سجدہ کروں گا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ مالک یہ بندہ میری بات سن کے اس نے قبول کی اور شاید اس کی زندگی میں کچھ یہ بات آ گئے. علی کے کسی منصب پہ آپ نے طے نہیں کر لینا کہ یہ بس علی ہے. ٹھیک ہے؟ اور کسی منصب سے انکار بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے؟ کیونکہ علی کا پتہ ہی نہیں علی کیا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ تو رسول فرما گئے نا جی. علی کو سمجھنے کے لیے کم از کم یہ اللہ ہونا ضروری ہے یا محمد ہونا ضروری ہے. اب پوری کائنات میں کسی بندے کا اتنا کلیجہ تو نہیں جو کہے کہ میں اللہ ہوں یا میں محمد ہوں. علی پتہ نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے؟ اسے صحیح ماننا ہے. فرماتے وہی اسے ماننے کا حق ہے. اتنی تشریح کی ہے، اتنا بڑا کلیجہ رکھنا میں نے یہ شعر لکھا ہے. وہی اسے ماننے کا حق ہے کہ جیسے سلمان مانتا ہے. رسول فرماتے ہیں اسے صحیح ماننا ہے واجب. اسے اپنے پاس سے کوئی کام نہیں کرنا. اسے صحیح ماننا ہے واجب، وگرنہ یہ جانے کیا لگے ہیں. اسے صحیح ماننا ہے واجب. اسے میں نہیں کہہ رہا، کوئی قاری نہیں کہہ رہا، کوئی خطیب نہیں کہہ رہا، کوئی عالم نہیں کہہ رہا، کوئی مفسر مجتہد نہیں کہہ رہا. رسول کہہ رہے اسے صحیح ماننا ہے واجب، وگرنہ جانے یہ کیا لگے ہیں. صحیح علی کیا ہے کون جانے، غلط علی جب خدا لگے ہیں. صحیح علی کیا ہے کون جانے. جسے علی سمجھ نہیں آیا اس نے کہہ دیا اللہ ہے. تو صحیح علی کیا ہے کون جانے. رسول نے فرمایا وہی سے ماننے کا حق ہے کہ جیسے سلمان مانتا ہے. سلمان بھرے مجمع میں سے اٹھ کے کھڑے ہوئے، ایسے موقع کو بڑا انتظار رہتا ہوں. تو کہ یا رسول اللہ بھلا کیسے، بھلا کیسے. یہ مجمع کی ایک نیچر ہوتی ہے کہ اگر کوئی خطیب کوئی ذاکر منبر پہ پڑھتے پڑھتے کسی بندے کا نام لے لے اس بندے کا کلیجہ اتنا ہو جائے. ذاکر صاحب میں ناچ آیا 10,000 کے مجمع میں 5,000 کے مجمع میں ذاکر صاحب نے میرا نام لیا. رسول نے 1.25 لاکھ حاجی کے مجمع کا علی کو بالکل ویسے ماننا ہے جیسے سلمان مانتا ہے. سلمان بادشاہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ بھلا کیسے.
رسول فرماتے ہیں علی کو بندہ سمجھ کے اس میں خدا کے سب اختیار مانو. اللہ ہو کہ اللہ والے کام کرنا کون سا کام ہے؟ مزہ تو جب ہے کہ اللہ نہ ہو اور اللہ والا کام کر سکتا ہو. بڑے تسلسل کے ساتھ ہر مصرے کے ہر لفظ کا دوسرے حصے کے ساتھ ایک تسلسل ہے. رسول فرماتے ہیں علی کو بندہ سمجھ کے خدا کے سب اختیار مانو, خدا کے ہر اختیار کے باوجود سجدہ گزار مانو. دادا علی کہتے ہیں سمجھنا ہے آپ نے, میں نے بات کیا کی ہے. علی کو بندہ سمجھ کے اس میں خدا کے سب اختیار مانو, علی خدا کے ہر اختیار کے باوجود سجدہ گزار مانو. رسول فرماتے ہیں علی کے سجدوں کے باوجود اس کو اپنا پروردگار مانو. آگے گئی ہو تو بس کریے. علی کو بندہ سمجھ کے اس میں خدا کے سب اختیار مانو, علی کو بندہ سمجھ کے اس میں خدا کے سب اختیار مانو, خدا کے ہر اختیار کے باوجود سجدہ گزار مانو, علی کے سجدوں کے باوجود اس کو اپنا پروردگار مانو, علی کو ہی کائنات سجدہ میں صاحب اقتدار مانو, علی کو ہی کائنات سجدہ میں صاحب اقتدار مانو. توجہ فرمائیے گا, علی کو ہی کائنات سجدہ میں صاحب اقتدار مانو. رسول فرماتے ہیں علی ہی اول علی ہی آخر, یہ ابتدا انتہا نہ بھولے. علی ہی اول علی ہی آخر, یہ ابتدا انتہا نہ بھولے. علی کو سب کچھ بھی مان لو تو یہ یاد رکھنا خدا نہ بھولے. کہ علی نے کبھی بھی آ کے یہ تو نہیں نہ کہا کہ مجھے مانو. علی بادشاہ نے جب بھی کہا اس نے کہا مجھے دیکھ کے اس کو مانو. تو جو میری طرف ہے نہیں آپ کی, بادشاہ نے کہیں نہیں کہا کہ مجھے مانو, فرمایا مجھے دیکھ کے اس کو مانو. اس نے کہا اس نے مجھے بنوایا ہے تو پھر تم سب اس کو مانو. ایک مشکل بات ہے, ہو سکتا ہے اس پہ دو چار ہی باقی رہ جائے میرے ساتھ, لیکن کوئی بات نہیں. رسول فرماتا ہے علی خود اپنا وجود لینے سے قبل موجود بھی رہا ہے. علی ابھی علی کا وجود نہیں تھا لیکن علی موجود تھا. علی خود اپنا وجود لینے سے قبل موجود بھی رہا ہے. علی خود اپنا وجود لینے سے قبل موجود بھی رہا ہے. عقیدہ ایسے نہیں ہے, پورے صراط ہے. علی خود اپنا وجود لینے سے قبل موجود بھی رہا ہے. اب میں علی میرے نور میں بھی ضم تھا تو پھر یہ محمود بھی رہا ہے. علی میرے نور میں بھی ضم تھا, کافی سے یہ دو آیت توجہ فرمائیے گا. علی میرے نور میں بھی ضم تھا تو پھر یہ محمود بھی رہا ہے. علی اصول و فروع دین کا ازل سے مسجود بھی رہا ہے. علی اصول و فروع دین کا ازل سے مسجود بھی رہا ہے. علی اصول و فروع دین کا ازل سے مسجود بھی رہا ہے. علی اصول و فروع دین کا ازل سے مسجود بھی رہا ہے. رسول فرماتے ہیں علی عبادت کی اس بلندی پہ ہے کہ معبود بھی رہا ہے. تھکے اور تو تھوڑا سا توجہ فرمائیں نا میرے ساتھ, آپ ٹھیک ہیں, آپ کے پیچھے کام خراب ہے. علی خود اپنا وجود لینے سے قبل موجود بھی رہا ہے. علی اصول و فروع دین کا ازل سے مسجود بھی رہا ہے. علی عبادت کی اس بلندی پہ ہے کہ معبود بھی رہا ہے. علی عبادت کی اس بلندی پہ ہے کہ معبود بھی رہا ہے. میں نے جتنا پڑھا ہے میں نے کسی بندے کی توجہ نہیں کروائی, کسی بندے کا اشارہ کسی بندے کی طرف اشارہ کر کے نہیں کہا توجہ کر. پورا مجمع بھی اب اگر مجھے اس شعر کی داد دے تو میں اس داد پر راضی نہیں ہوتا. آپ جو داد دعا دیں گے میں علی بادشاہ کی نالین پہ بروز قیامت رکھ کے اس کی دعا اور داد کے وسیلے سے بادشاہ کا کرم خیرات میں لوں گا. داد حقیقی اسی سے جس کی بات کر رہا ہوں. علی عبادت بلندی پہ ہے کہ معبود بھی رہا ہے. رسول فرماتے ہیں علی کا احسان ہے, علی کا احسان ہے کہ یہ آدمی کی صورت میں فرش پہ ہے. علی کا احسان ہے کہ یہ آدمی کی صورت میں فرش پہ ہے, وگرنہ اس کی کنیز فضہ کی جاگیر ساری عرش پہ ہے. علی کا احسان ہے کہ یہ آدمی کی صورت میں فرش پہ ہے.
کرنا اس کی کنیز فضا کی جاگیر ساری عرض میں ہے. حضور فرماتے ہیں علی جہاں سے قدم اٹھائے، علی جہاں سے قدم اٹھائے وہ خاک سجدوں کو نور بخشے. علی جہاں سے قدم اٹھائے، جو قدموں کے نیچے خاک آ جائے، علی جہاں سے قدم اٹھائے وہ خاک سجدوں کو نور بخشے. خدا خریدار ہے اسی کا وہ جو عقیدہ غرور بخشے. ورنہ اللہ کو غرور پسند نہیں ہے. یہ وہ واحد کوالٹی ہے، واحد صفت ہے جو صرف اس نے اپنے لیے رکھی ہے. غرور نہیں پسند اس کو، لیکن جو عقیدے کا غرور ہے وہ اس کو پسند ہے. علی جہاں سے قدم اٹھائے وہ خاک سجدوں کو نور بخشے. خدا خریدار ہے اسی کا وہ جو عقیدہ غرور بخشے. رسول فرماتے علی کی نالین جان پاؤ خدا تمہیں وہ شعور بخشے. علی کو نہیں، علی کی نالین جان پاؤ خدا تمہیں وہ شعور بخشے. علی کی نالین جان پاؤ خدا تمہیں وہ شعور بخشے. تو پھر وہ سجدہ ادا کرو جو نبوتوں کا سرور بخشے. تو پھر وہ سجدہ ادا کرو جو نبوتوں کا سرور بخشے. تو پھر وہ سجدہ ادا کرو جو نبوتوں کا سرور بخشے. ایک بندہ بھی پورے اجتماع میں مجھے شعر کی وہ داد اور دعا دے جو حق بنتا ہے میں صبح قیامت علی بادشاہ کی نالین پہ سجدے کے وقت اس بندے کو رحیل شاہ دعا کروں گا، اس کی ماں کو بھی دعا کروں گا جس نے اس کو کلیجہ دیا ہے علی کے فضائل برداشت کرنے کا. تو پھر وہ سجدہ ادا کرو جو نبوتوں کا سرور بخشے. رسول فرماتے ہیں یہ اس ولایت کا شہنشاہ ہے کہ جس کو چاہے ولی بنا دے. یہ اس ولایت کا شہنشاہ ہے کہ جس کو چاہے ولی بنا دے. یہ جس پہ جیسی نگاہ ڈالے تو اس کو ویسا نبی بنا دے. جس کو چاہے ولی بنا دے. یہ جس پہ جیسی نگاہ ڈالے تو اس کو ویسا نبی بنا دے. ایک فطرت کا تقاضا ہے، اس کی نفی کیسی کائنات کے رسول نے علی بادشاہ کے حوالے سے بیان فرمائے. فرماتے ہیں علی عبادت سے ہٹ کے میدان جنگ میں بھی کمال دیکھا. میں نے مصرع پڑھا کسی کو دل پہنچے. علی عبادت سے ہٹ کے میدان جنگ میں بھی کمال دیکھا. ورنہ جو بندہ مسلح کا زیادہ عادی ہوتا ہے وہ اندر سے ڈرپوک ہوتا ہے، اور جو زیادہ لڑاکا ہوتا ہے وہ مسلح سے دور ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے. علی عبادت سے ہٹ کے میدان جنگ میں بھی کمال دیکھا. علی عبادت سے ہٹ کے میدان جنگ میں بھی کمال دیکھا. علی عبادت سے ہٹ کے میدان جنگ میں بھی کمال دیکھا. علی عبادت بڑی کیا بات ہے. علی عبادت سے ہٹ کے میدان یہ ہوتا بانی. علی عبادت سے ہٹ کے میدان جنگ میں بھی کمال دیکھا. رسول فرماتے جہاں غضب کی نگاہ اٹھی قضا کا اس سمت جان دیکھا. بچے کی نظروں کا مصرع. علی عبادت سے ہٹ کے میدان جنگ میں بھی کمال دیکھا. چوتھے مصرع میں رحیل شاہ میں نے دو لفظ استعمال کیے ہیں مالک کی تحریر پہ سجدہ کر کے. میں پورے مجمع کی نظر کر رہا ہوں، دیکھتا ہوں کون وصول کرتا ہے کون دیوار پہ دے مارتا ہے. علی عبادت سے ہٹ کے میدان جنگ میں بھی کمال دیکھا. جہاں غضب کی نگاہ اٹھی قضا کا اس سمت جال دیکھا. رسول فرماتے ہیں اگر جو آئی جبین پہ سلوٹ، اگر جو آئی جبین پہ سلوٹ تو سارا میدان لال دیکھا. اگر جو آئی جبین پہ سلوٹ، میں نہیں کہہ رہا، کوئی صحابی نہیں کہہ رہا، کائنات کا رسول کہہ رہا ہے، آئی جبین پہ سلوٹ تو سارا میدان لال دیکھا. علی کے چہرے پر میں نے اکثر جلال میں ذوالجلال دیکھا. علی
جلال میں ذوالجلال دیکھا، جلال میں ذوالجلال دیکھا۔ ایک اور چیز رسول نے بیان فرمائی، میں نے جو علی کو میدان جنگ میں جب لڑتے ہوئے دیکھا، حالت غضب میں دیکھا، حالت غیظ میں دیکھا، تو ایک اور چیز کیا دیکھی؟ علی کے چہرے پر میں نے اکثر جلال میں ذوالجلال دیکھا۔ رسول محمد علی کی تلوار غیظ میں ہو، علی کی تلوار غیظ میں ہو تو شے و لا شے کو کاٹتی ہے۔ علی کی تلوار شے کو تو میں بھی کاٹ لیتا ہوں، شے کو کاٹنا کون سا کام ہے؟ علی کی تلوار غیظ میں ہو تو شے و لا شے کو کاٹتی ہے۔ ہمیشہ میدان جنگ میں موت اس کے تلووں کو چاٹتی ہے۔ علی کی تلوار غیظ میں ہو تو شے و لا شے کو کاٹتی ہے، شے و لا شے کو کاٹتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ میدان جنگ میں موت اس کے تلووں کو چاٹتی ہے۔ آخری 6 مصرع سنو، ایک لفظ مساعد اور یا علی مدد۔ موت اس کے تلووں کو چاٹتی ہے، ایک لفظ صحیح بولے، موت اس کے تلووں کو چاٹتی ہے۔ موت اس کے تلووں کو چاٹتی ہے۔ رسول فرماتے ہیں علی کی ہیبت سے کانپتے ہیں۔ اگر ایک بندے کی بھی ذہن میں ہے کہ میں نے آگے کس شے کی بات کرنی ہے تو پورا مجمع مجھے نہ داد رہے نہ دعا دے۔ اگر ہر بندے کی توقع سے آگے کی بات کروں تو پھر کم از کم میرا حق نہیں رکھنا۔ رسول فرماتے ہیں علی کی ہیبت سے کانپتے ہیں، علی کی ہیبت سے کانپتے ہیں، وہ زیر خاک زمین جنازے۔ اللہ اکبر، زندوں کی تو بات ہی نہیں جی۔ علی کی ہیبت سے کانپتے ہیں، علی کی ہیبت سے، آپ تو 3-4 اشرے سن چکے ہیں مجھ سے۔ علی کی ہیبت سے کانپتے ہیں وہ زیر خاک زمین جنازے۔ علی کی ہیبت سے کانپتے ہیں، کتنی رفتار والا مصرع ہے، اس سے زیادہ سپیڈ کسی شہر میں مجھ سے ممکن ہی نہیں ہو سکی۔ علی کی ہیبت سے کانپتے ہیں وہ زیر خاک زمین جنازے، جہاں پہ ابرو ہلا علی کا بنے ہیں لشکر وہیں جنازے۔ علی کی ہیبت سے کانپتے ہیں وہ زیر خاک زمین جنازے، جہاں پہ ابرو ہلا علی کا بنے ہیں لشکر وہیں جنازے، جہاں پہ ابرو ہلا علی کا بنے ہیں لشکر وہیں جنازے۔ رسول فرماتے ہیں کئی دفعہ ذوالفقار پہ آ کے ٹیکتے ہیں جبیں جنازے، کئی دفعہ ذوالفقار پہ آ کے ٹیکتے ہیں جبیں جنازے۔ وہ جن کی خالق ہے تیغ علی کی، وہ ہیں عدم کے مکی جنازے، وہ جن کی خالق ہے تیغ علی کی، وہ ہیں عدم کے مکی جنازے۔ میں اتنی ساری مجالس پڑھنے کے بعد ہر وہ بندہ جو ڈیلی آتا ہے روٹین کے ساتھ، اسے کہہ رہا ہوں اپنے اندر جو ایک میزان سخن ہے، میزان عقیدہ ہے، اس کو نکال کے ہاتھ میں رکھنا ہے۔ جتنا پڑھ چکا ہوں وہ تول کے ترازو کے ایک باٹ میں رکھنا ہے، یہ شیر ایک باٹ میں رکھنا ہے۔ اس سے وزنی آئے تو داد چاہیے، برابر بھی آئے تو کوئی داد دعا نہیں۔ وہ جن کی خالق ہے تیغ علی کی، وہ جن کی خالق ہے تیغ علی کی، وہ ہیں عدم کے مکی جنازے۔ رسول فرماتے ہیں جہاں میں کوئی بھی تیغ کب ہے جو حملہ ذوالفقار روکے، جہاں میں کوئی بھی تیغ کب ہے جو حملہ ذوالفقار روکے، کیوں؟ وہ کون سا جنگجو ہے میدان میں جو اللہ کا وار ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، آگے بس میرے نعرہ تکبیر اب تو کچھ نہیں تھا۔ جہاں میں کوئی بھی تیغ کب ہے، جہاں میں کوئی بھی تیغ کب ہے جو حملہ ذوالفقار روکے، وہ کون سا جنگجو ہے میدان میں جو اللہ کا وار روکے۔ بالکل اللہ کے وار سے صرف نہ رہتے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو شاد و آباد رکھے۔ حسین بادشاہ کی اماں آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے اپنے بیٹے کے غم کے۔ مجھے ملک صاحب نے سلام کے بعد پہلا گلہ یہ کیا ہے کہ تو نے قلب صاحب تھوڑا پڑا ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو آج اس شریف بادشاہ کے وطن چھوڑنے کا ایک جملہ پڑھیں کہ جسے اپنا وطن چھوڑتے ہوئے اندرونی طور پہ اتنی تکلیف ہوئی اور ہوتی ہے۔ نانا کی قبر ہے، بھائی کی قبر ہے، اماں کی قبر ہے، سب کچھ چھوڑ کے شریف جتنا ہوتا ہے نا بندہ اس کا وطن سے لگاؤ اتنا زیادہ۔ ایک بات کرنی
خیرات مانگیں گے شام کی ملکہ سے، کم از کم ایک آنسو آ جائے، اور آنسو وہ آئے دعا کرنا کہ جنہیں رومال سیدہ میں جگہ مل سکے۔ ایک بات سید میں ایک منٹ یا 1.5 منٹ اوپر ضرور لوں گا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے ممبر کی یہ ڈیوٹی بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے، زندگی میں کبھی ذاکر کی خوشنودی کے لیے نہ اس کو داد دینی ہے، نہ اس کے مسائل پہ ماتم کرنا ہے۔ فضائل میں داد تب دینی ہے جب آپ کا عقیدہ ساتھ سفر کر رہا ہو، مسائل پہ تب رونا ہے کہ جب آپ کے اندر تکلیف محسوس ہو۔ کبھی ذاکر کو خوش کرنے کے لیے نہ ماتم کرنا ہے نہ داد دینی ہے، ہمیشہ ماتم اس بی بی کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے کہ جس نے اتنے بھرے گھر کے جنازے چھوڑ دیے، صرف ایک بین کی اجازت لے۔ مولا تمام گھروں کو موت سے محفوظ رکھے، لیکن چونکہ موت ایک اٹل فیصلہ ہے، ہر گھر میں موت آتی ہے اور آئے گی بھی۔ پتہ اس بہن کو ہے کہ جس کے گھر میں جنازے پڑے ہوں اور کہا جائے کہ تو نے صرف ایک بین کرنا ہے۔ بس اب میں صاحب شروع کر رہا ہوں۔ میں نے جو بات کر رہی تھی، ذاکر کو دیکھ کے آپ نے کبھی مجلس نہیں سنی، ذکر کو دیکھ کے بات سنی۔ ملک صاحب، خاندان بنی ہاشم میں ایک بات بڑی مشہور تھی کہ اگر کبھی علی بادشاہ جلال میں ہوں، جلال کا عالم ہونا علی بادشاہ پہ، اور علی کا جلال اس وقت قابو میں نہ آ رہا ہو، علی کا جلال ٹھنڈا نہ ہو رہا ہو، غصہ ٹھنڈا نہ ہو رہا ہو، تو یہ بات پورے خاندان بنی ہاشم میں مشہور تھی کہ شام کی ملکہ کو علی کے سامنے لے آؤ، علی کا جلال ٹھنڈا ہو جائے۔ واہ واہ، چونکہ دن رونے کے لیے جب بھی کریں کسی بھی بات میں علی پہ جلال کا عالم طاری ہو، شام کی ملکہ کو علی کے سامنے لے آؤ، علی بادشاہ کا جلال ٹھنڈا ہو جائے گا۔ بالکل ایسے ہی ایک اور بات پورے بنی ہاشم کے خاندان میں میرا بزرگ مشہور تھی کہ اگر کبھی عباس کو جلال ہو اور عباس کا جلال ٹھنڈا نہ ہو رہا ہو، عباس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو رہا ہو، تو عباس کے سامنے حسین کی 4 سال کی بطول کو لے آؤ، عباس کا غصہ، عباس کا جلال ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ جملہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، آپ اسی پہ میری گفتگو آگے پورا سفر کریں۔ کم سے کم 30 علامہ مجلسی نے 50 تک کی روایت لکھی، 50 زیادہ سے زیادہ کم سے کم 30 بنی ہاشم کے جوان لے کے حسین ولید کے دربار میں گئے۔ سارے کہو لعنت ہو اس کے اوپر۔ کم سے کم 30 ملک صاحب، زیادہ سے زیادہ 50 بنی ہاشم کے نوجوان لے کے حسین بادشاہ ولید کے دربار گئے۔ اپنی مرضی سے بنی ہاشم کے جوانوں کو نہیں لے کے گئے، سیدہ زینب کے کہنے پہ لے کے گئے۔ ہائے 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 ہائے، لفظوں کو محسوس کرنے کی کوشش کیا کرو، بندہ ذہنی طور پہ بیٹھا ہو تو محسوس ہوتی ہی بات ہے۔ اس کی ریزن بتا کیا تھی، اس کا سبب کیا تھا؟ یوں حسین بادشاہ اپنے حجرہ مبارک سے لکھ رہے، سیدہ زینب سے میں تشریف فرما تھا، بھیا کدھر؟ حسین فرماتے ولید نے بلایا دربار میں بس گیا، چند لمحوں میں ہو کے واپس آ رہا ہوں۔ بی بی نے یوں بلا تشبیہ بھائی کے دامن میں ہاتھ ڈالا، حسین میں نہیں جانے دوں گی، حسین میں نہیں جانے دوں گی۔ حسین فرماتے زینب میں امام ہوں، میں دور کی حجت ہوں، میں اللہ کا ولی ہوں، میں اس دور کی حجت ہوں، میں جانتا ہوں کہ مدینہ میرے قتل کی جگہ نہیں، ولید میرا قاتل ہے، ولید میرا قاتل ہے۔ لفظ میں پڑھنے لگوں جی پہلا اپنے حساب سے مصائب کا، جس بندے کا ہاتھ بھی ہوگا سینہ بھی ہوگا، ہاتھ اگر سینے پہ نہ آئے، زبان سے ہائے نہ نکلے تو کم از کم سر نیچے کر کے بی بی سے معافی ضرور مانگنا۔ بی بی میں شاید ذہنی طور پہ کہیں باہر بیٹھا ہوا تھا، بی بی نے کہا حسین میں نہیں جانے دوں گی، حسین میں نہیں جانے دوں گی۔ حسین فرماتے ہیں زینب میں امام ہو کے یہ جانتا ہوں اپنے علم امامت سے کہ مدینہ میرے قتل کی جگہ نہیں، مدینہ میری جائے شہادت نہیں، ولید میرا قاتل ہے۔ بی بی فرماتی ہے حسین میں جانتی ہوں ولید تیرا قاتل نہیں، مدینہ تیرے قتل کی جگہ نہیں، ولید تیرا قاتل نہیں، مدینہ تیری جائے شہادت بھی نہیں، لیکن حسین دربار تو وہی ہے نا جہاں میری جوان ماں گئی تھی بوڑھی ہو کے واپس آئی ہے، جہاں کالے سر کے بال لے کے گئی تھی سفید بال لے کے آئی ہے، جہاں سے میری ماں بوڑھی ہو کے واپس۔ ہائے سیدہ، آنسو شام کی ملکہ دے گی، ہائے آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے پاس میں ہے۔ حسین دربار تو وہی ہے نا، بس ادھر بہن بھائی میں میرے جوان یہ گفتگو ہو رہی تھی، ادھر اپنے حجرہ میں صفی عباس یوں بلا تشبیہ لیٹے ہوئے ہیں، سرکار فضل کو سینے پہ سلائے ہوئے، یوں بلا تشبیہ تلوار بادشاہ کی ساتھ پڑی ہوئی ہے۔ یہ اتنے میں بی بی ام فضل، بی بی ام لبابہ سرکار تشریف لائی اندر، فرماتی عباس
مولا آپ یہاں اتنے آرام سے بیٹے کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ادھر ذہن میں دونوں بہن بھائی رو رہے ہیں. ہائے ہائے، جس کو پتا ہے عباس بادشاہ کا کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے. عباس آپ یہاں سینے پہ سلا کے بیٹے کو پیار کر رہے ہیں، ادھر ذہن میں بہن بھائی رو رہے ہیں. بلا تشبیہ یوں چھلانگ لگا کے بادشاہ اٹھے ہیں. کیوں، کیا ہوا؟ فرماتی ہے، بی بی فرماتی ہے کہ ادھر حسین بادشاہ دربار جانا چاہتے ہیں، زینب جانے نہیں دینا چاہتی. زینب جانے نہیں دے رہی، حسین دربار جانا چاہتے ہیں، بی بی جانے نہیں دے رہی. عباس بادشاہ سے نالین نہیں سنبھلی، دستار نہیں سنبھلی، تلوار نہیں اٹھائی. بلا تشبیہ یوں دوڑ کے ذہن میں آئے. آ کے جب پہلا قدم سرکار نے ذہن میں رکھا، ادھر بلا تشبیہ سیدہ زینب نے عباس کو اپنے حجرے سے باہر آتے دیکھا. حسین کا دامن چھوڑ کے کہتی ہے، حسین اب جہاں جی جاتا ہے چلا جا. اب میرا عباس آ گیا ہے، اب حسین تیرا جہاں جی کرتا ہے چلا جا. اب میرا عباس آ گیا، اب مجھے کسی کا کوئی خطرہ نہیں. حسین کے قریب آئے عباس، دونوں قدموں پہ ہاتھ رکھ کے، مولا کیا ہوا، خیریت؟ عباس کی زندگی میں رو رہے میرے ہوتے ہوئے. حسین کی آنکھوں میں آنسو، زینب کی آنکھوں میں آنسو. حسین فرماتے ہیں عباس میں دربار جانا چاہ رہا ہوں. زینب مجھے جانے نہیں دے رہی. ہاتھ باندھ کے، بی بی کیا ہوا؟ فرماتی ہے عباس میں مدینے کے دربار سے بڑی ڈری ہوئی ہوں، میں مدینے کے مسلمانوں سے بھی بڑی ڈری ہوئی ہوں. میں حسین کو اکیلے نہیں جانے دینا چاہتی. بس اب تو آگے آئے نا، تو اسے لے کے چلا جا. مولا کدھر جا رہے ہیں؟ عباس فرماتے ہیں مولا کدھر جا رہے ہیں؟ یہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے، میں مسائل میں ہاتھ باندھنے کا بھی نہیں. فرماتے حاکم نے بلائے، چلان میں آگے. فرماتے مولا ہمارا کون حاکم ہے؟ بدنصیب ہے وہ بندہ جس کا ہاتھ نہیں سینے پہ آیا. نہیں عباس ہمارا حاکم نہیں، مدینے کا حاکم ہے، تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے بلایا ہے. مولا ایک لمحہ دیتے ہم سب آپ کے ساتھ چلتے. حسین فرماتے نہیں عباس اگر سب کو اکٹھا کرنے لگیں گے تو دیر ہو جائے گی، میں بس چند لمحوں میں گیا اور واپس آیا. اس عباس فرماتے نہیں مولا بالکل دیر نہیں ہوگی. بلا تشبیہ یہ بات ختم کرنی تھی، عباس کی آواز آئی، قاسم اکبر اولاد عقیل اولاد جعفر طیار. بلا تشبیہ سرکار وفا کے منہ سے لوگوں کے نام نکلتے گئے، شہزادوں کے نام نکلتے گئے. دروازے پہ دروازہ کھلتا گیا، ہر دروازے سے ایک بکھرے ہوئے شیر کی طرح ایک جوان نال باہر آیا. ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، جوان دروازوں سے باہر آتے جا رہے ہیں. بد نصیب ہے وہ بندہ جس کا ہاتھ سینے میں نہیں آ رہا. حسین نے جوانوں کو یوں باہر آتے دیکھا، رونا شروع کیا. حسین نے عباس ہاتھ باندھ کے فرماتے مولا یہ تو خوشی کی بات ہے، میں نے ایک آواز دی اور جوان باہر آنے شروع ہو گئے. حسین فرماتے عباس میں اس بات میں نہیں رو رہا، میں تو مستقبل میں ایک وقت یاد کر کے رو رہا ہوں. کربلا کا جنگل ہوگا، آج تو میں بھوکا پیاسا بھی نہیں ہوں، لاشیں اٹھا کے تھکا بھی نہیں ہوا، لاشیں اٹھا کے تھکا نہیں ہوا. آج تو نے ایک عباس آواز دی ہے، پورے بنی ہاشم کا قبیلہ اکٹھا ہو گیا ہے. ایک وقت وہ ہوگا کربلا کا جنگل ہوگا، 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ہوگا، سر سے پاؤں تک زخموں میں چور ہوگا. کبھی کہوں گا عباس، کبھی کہوں گا اکبر. کوئی مجھے پانی پلاؤ. آئے حسین، مجھے وہ وقت یاد آ گیا ہے. آگے آگے حسین، پیچھے پیچھے بنی ہاشم کے جوان ننگی تلواریں ہاتھ میں لیے ہوئے. آگے آگے حسین، پیچھے پیچھے کم از کم 30 زیادہ سے زیادہ 50 بنی ہاشم کے بکھرے ہوئے شیر حسین کے قدموں سے قدم بچاتے ہوئے. ہائے 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 ہائے. حسین کے قدموں سے قدم بچاتے ہوئے بادشاہ کی سالاری میں، بادشاہ کی امامت میں سفر کرتے ہوئے دربار کے دروازے پہ پہنچے. سب سے آگے ان میں عباس تھی، آگے حسین، پیچھے عباس، پیچھے سارے جوان. تھک بھی نہیں گیا، میں بھول بھی نہیں گیا. بات آپ نے توجہ سے نہ سنی تو میرے اندر کا تھا کہ دکھی ہو جائے گا. حسین نے عباس کے لبوں کانوں پہ لب رکھے. فرماتے عباس میں جا رہا ہوں اندر، میں جا رہا ہوں اندر. یہ جو میرے پیچھے سفر کر رہے ہیں یہ سارے علی ہیں. اگر خدا نہ خواستہ اندر جا کے حالات خراب ہو گئے، یہ سارے علی ہیں. یہ دروازہ خیبر سے بڑا نہیں ہے، یہ سارے علی ہیں. یہ دروازہ خیبر سے بڑا نہیں. میں اکیلا اندر جاؤں گا، میرا کوئی رشتہ دار میرے ساتھ نہ آئے. اگر خدا نہ خواستہ حالات خراب ہو گئے، میں اندر جا کے نعرہ تکبیر بلند کروں گا. یہ دروازہ خیبر سے بڑا نہیں، آپ تمام کے تمام علی ہو، اندر آ جا. بس حسین دربار میں یوں بلا تشبیہ داخل ہوئے.
حسین دربار میں داخل ہوئے، جس کو پوری گفتگو یاد ہے، حسین دربار میں داخل ہوئے، چند قدم چلے تھے، بادشاہ کو محسوس ہوا مجھے پیچھے سے کسی کے قدموں کی آہٹ کی آواز آ رہی ہے، بلا تشبیہ حسین نہیں، بادشاہ نے مڑ کے دیکھا، سر جھکا کے بادشاہ عباس حسین کے پیچھے پیچھے سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں، حسین کے پیچھے پیچھے سفر کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ حسین رکے فرماتے ہیں عباس، میں نے منع نہیں کیا تھا میرا کوئی رشتہ دار نہ آئے، میں نے منع نہیں کیا تھا میرا کوئی رشتہ دار نہ آئے۔ بلا تشبیہ عباس بادشاہ نے ہاتھ رکھے دونوں حسین کے قدموں پہ رکھ کے فرماتے ہیں مولا آپ نے جملہ دہرائیے گا، عباس میں نے منع نہیں کیا تھا میرا کوئی رشتہ دار نہ آئے، بالکل مولا آپ نے فرمایا تھا رشتہ دار نہ آئے، میں تو کنیز کا بیٹا ہوں، مولا میں تو آپ کی کنیز کا بیٹا ہوں، آپ کا رشتہ دار اکبر ہے، آپ کا رشتہ دار قاسم ہے، آپ کا رشتہ دار اول محمد ہے۔ وہ زیادہ داروں بدل گئے حالات دربار کے، بدل گئے حالات دربار کے، پاس باہر چل گئے حالات دربار کے بدل گئے، نکل گیا حسین کے منہ سے اللہ اکبر، نکل گیا حسین کے منہ سے اکبر کی رے ختم ہوئی۔ حسین کو اپنے پیچھے کوئی بھاری بھرکم چیز زمین پہ آتی ہوئی سنائی دی، حسین نے مڑ کے دیکھا، سب سے آگے سخی عباس ہاتھ میں ننگی تلوار، ایک بکھرے ہوئے شیر تاریخ کے لیے ایک دھاڑتے ہوئے شیر کی طرح عباس دربار میں داخل ہوئے۔ حسین نے اپنا دست امامت وہ عباس کے سینے پر رکھ کے عباس کو روکنا شروع کیا، عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، حسین نے عباس کو روکے، عباس سے کوئی بات نہیں کی، چپ کر کے حسین اکبر کے پاس گئے، اکبر بادشاہ کے کانوں پہ لب رکھ کے حسین نے کوئی بات کی، اکبر نے سر جھکا کے دربار کے رستے کی طرف باہر جانے والے رستے کی طرف رخ کیا، عباس نے دوڑ کے جا کے اکبر کو آگے اکبر بادشاہ کے ہاتھ باندھ کے فرماتے تجھے تیرے بابا کی امامت کا واسطہ، مجھے بتا تیرے بابا نے کیا کہا ہے، مجھے بتا تیرے بابا نے کیا کہا ہے، مجھے بتا تیرے بابا نے کیا کہا ہے، بندہ مر جائے اس جملے پہ ماتم کرتا کرتا جملے کا حق ادا نہیں ہوتا، تجھے تیرے بابا کا واسطہ اکبر بتا، تیرے بابا نے تجھے کیا کہا ہے؟ اکبر فرماتے ہیں بابا نے کہا ہے عباس